اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، اگر آنا تیرا اس بزم میں ایک بار ہو جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آنا تیرا اس بزم میں ایک بار ہو جائے، تمہاری ایک نظر ٹھہرے ہمیں دیدار ہو جائے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، تمہاری ایک نظر ٹھہرے ہمیں دیدار ہو جائے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یعنی کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں شاہد و مبشر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ تین عظمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیت بینات میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تین عظمتوں کا بیان فرمایا ہے اور اس کے بعد تین کام کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہد کے معنی ہے گواہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مخلوق میں خالق کے گواہ ہیں۔ آپ نے مخلوق سے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے جہان والوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ خالق کی بارگاہ میں مخلوق کے گواہ ہیں۔ آپ ہی بروز محشر مخلوق کی گواہی اللہ کے دربار میں پیش فرمائیں گے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ، تو کیا حال ہوگا جب ہم لے آئیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، اور اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، ہم آپ کو ان سب پر گواہ لے آئیں گے۔ قیامت کے روز تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کے احوال و اعمال کی شہادت دیں گے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انبیاء کرام کی شہادت کے درست ہونے کی گواہی دیں گے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے احوال کے بھی گواہ ہوں گے۔ آیت مقدسہ میں دوسری عظمت بیان ہوئی ہے مبشر، یعنی خوشخبری دینے والے۔ آپ نیک اعمال اختیار کرنے والوں کو جنت اور اللہ رب العزت کے انعام و اکرام کی خوشخبری ارشاد فرمائی۔ تیسری عظمت کہ آپ نذیر ہیں، یعنی ڈرانے والے۔ اس سے مراد لوگوں کو خوفزدہ کرنا نہیں ہے۔ حضور تو رحمت للعالمین ہیں۔ نذیر وہ ہوتا ہے جو آدمی کو اس کے ہونے والے نقصان سے قبل از وقت مطلع کر دے، یعنی برے وقت کا پہلے سے اطلاع دے دے، بتا دے کہ آنے والا جو تمہارا فیوچر ہے
مستقبل ہے وہ بہت گھبراؤنا ہے، ڈراؤنا ہے، تو برے وقت سے پہلے ہی آگاہ کر دے کہ تم اپنے اعمال اچھے کر لو، اپنی تیاری کر لو، وہ اس زبان سے بچ جائے، وہ اس زیادتی سے بچ جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت پر حد درجے مہربان ہیں، اس لیے آپ نے اپنی امت کو آنے والے نقصان سے خبردار کیا کہ برائی کا ارتکاب نہ کرنا، یعنی برائی کے قریب نہ جانا، اس میں تمہارا نقصان ہوگا، تم تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ گے اور از حد پریشانیوں میں سرگردہ رہو گے، یعنی پریشانیاں تم کو گھیر لیں گی۔ 3 کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 3 عظمتوں کو بیان کرنے کے بعد ہمیں 3 کام کرنے کا حکم فرمایا، جن میں پہلا کام لتؤمنوا باللہ ورسولہ، کہ اے لوگو تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی عظمتوں کو بیان کرنے کے بعد ایمان لانے کا ذکر فرما کر یہ واضح کر دیا کہ تم اگر میرے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں اور رفعتوں کی ملاحظہ کرو گے، میرے محبوب کے جلووں کو نظارہ کرو گے، تو تمہیں ایمان کی دولت نصیب ہوگی۔ تم میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پہنچ کر بارگاہ خداوندی کا قرب حاصل کر لو گے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو 3 کام کرنے کا حکم دے رہا ہے، ان میں پہلا کام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانا، پھر ایمان لانے کے بعد دوسرا کام یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ، کہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوب تعظیم و توقیر کرو، اس لیے کہ بغیر تعظیم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ ایک بہت بڑے عالم نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے سرتابہ قدم شان ہیں یہ، انسا نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان یہ ہیں یہ۔ حضور تاجدار انبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر اہل ایمان کو اس کا حکم دیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، ترجمہ آخر الآیہ، ترجمہ اے ایمان والو اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا کہ تم میرے محبوب مکرم نبی معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب کرنا، ان سے آگے نہ بڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، نہیں فرمایا، سارے لوگوں سے خطاب نہیں کیا، اس لیے کہ نبی کا ادب کرنا صرف اہل ایمان کا کام ہے، اس لیے جو بے ادب ہوئے وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تاکید فرمائی کہ تم نبی سے آگے نہ بڑھنا۔ مفسرین کرام نے زیر آیت نقل فرمایا کہ صحابہ اکرام میں سے کچھ لوگوں نے رمضان شریف کا مہینہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا، انہوں نے روزہ رکھ لیا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر کچھ لوگوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی قربانی کرنے سے پہلے اپنی قربانی کے جانوروں کو ذبح کر لیا۔ تو اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جو حکم فرمایا، جو بتایا، اسی پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پاک پروردگار عالم ہم سب کو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور رفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ رب العالمین
نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق و رفیق نصیب فرمائیں۔ یا رسول اللہ سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، اگر آنا تیرا اس بزم میں ایک بار ہو جائے۔ یا رسول اللہ اگر آنا تیرا اس بزم میں ایک بار ہو جائے، تمہاری ایک نظر ٹھہرے ہمیں دیدار ہو جائے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ کرم کی ایک نظر مجھ پر میرے سرکار ہو جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کیجیے، شیئر ضرور کیجیے۔